بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر صدا۔ میرے عزیز ترین دوستوں اور محترم بزرگوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، آج میں جناب عمر قریشی صاحب کی پہلی کتاب شہر صدا پر کچھ عرض کر رہی ہوں۔ شہر صدا جناب عمر قریشی صاحب کا پہلا مجموعہ کلام ہے۔ یہ مجموعہ کلام اس بات کی نمائندگی کرتا ہے کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ ان کو دیا ہے اس کو انہوں نے اپنی شاعری میں ڈھال دیا۔ ایک شعر عرض کر رہی ہوں۔ دے کہ دنیا کو جو ظلمات کا سایہ جائے، دے کہ دنیا کو جو ظلمات کا سایہ جائے، ایسے سیارے کو سورج نہ پکارا جائے، ایسے سیارے کو سورج نہ پکارا جائے۔ جناب عمر قریشی زندگی کا شاعر ہے اور زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا۔ شہر صدا یعنی صداؤں کا شہر، شہر کی پکار، شہر کی آواز۔ ایک ایسی آواز جو انسان کے ذہن اور دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ ایک شعر پیش کر رہی ہوں۔ یا تو سقراطوں کو تم دیس نکالا دے دو، یا تو سقراطوں کو تم دیس نکالا دے دو، یا تو ہر ہاتھ میں ایک زہر کا پیالہ دے دو۔ انہوں نے برسوں خون جگر سے اپنے فن کی آبیاری کی۔ کون کیسا ہے تمہیں کچھ نہیں مطلب اس سے، کون کیسا ہے تمہیں کچھ نہیں مطلب اس سے، تم جسے چاہو اسے رتبہ اعلیٰ دے دو، تم جسے چاہو اسے رتبہ اعلیٰ دے دو۔ شاعر ذہنی اور فکری بے راہ روی کی بنا پر لب و رخسار، عارض گیسو، گل بلبل، جام مینا، شراب و ساقی، غم جانا جیسے موضوعات کو سامنے رکھ کر شاعری کا ڈھانچہ تیار کر لیتے ہیں۔ جناب عمر قریشی صاحب کی شاعری کی ابتدا بھی کافی حد تک انہی بنیادوں پر ہوئی۔ عشقیہ شاعری اور غزلیں کاغذوں پر بکھر کر ان کے فکری کاوشوں کا اظہار کرتی رہیں، مگر اس سے وہ مطمئن نہیں تھے۔ ایک شعر ملاحظہ۔ بکھری ہوئی زلفوں کو گرہگیر بنا لو، بکھری ہوئی زلفوں کو گرہگیر بنا لو، رکھنا ہے مجھے قید تو زنجیر بنا لو، رکھنا ہے مجھے قید تو زنجیر بنا لو۔ ان کے اندر کا کرب، اپنی پریشان حالی اور معاشرے میں پھیلی ہوئی مفلسی اور خون کے جان لیوا حادثات دل و دماغ کو ہر لمحہ متاثر کرتے رہے، جن کا اثر ان کی شاعری پر پڑا، اور انہوں نے عشقیہ شاعری کو قطع نظر کر کے جو 20 برسوں میں غزلیں کہی ہیں وہ انہی حالات اور جذبات کی آئینہ دار۔ چند اشعار پیش کر رہی ہوں۔ جس میں ظالم کو اجازت نہ ہو رہنے کی کبھی، جس میں ظالم کو اجازت نہ ہو رہنے کی کبھی، دوستوں ایسا کوئی شہر بسایا جائے، جھوٹ کو جھوٹ میں کہتا ہی رہوں گا سن لو، جھوٹ کو جھوٹ میں کہتا ہی رہوں گا سن لو، لاکھ سر کو میرے نیزے پہ اچھالا جائے، لاکھ سر کو میرے نیزے پہ اچھالا جائے۔ لائزہ ہو۔ ناگنیں ڈستی چلی جاتی ہیں بستی ساری، ناگنیں ڈستی چلی جاتی ہیں بستی ساری، ہے ابھی وقت سپیروں کو بلایا جائے، یا تو مقتل کو چلیں یا تو چلیں سوئے سلیب، یا تو مقتل کو چلیں یا تو چلیں سوئے سلیب، دل کا ارمان کسی طرح نکالا جائے۔ ان کے احباب نے ان کے اندر مسلسل تقاضوں سے اتنی محبت پیدا کر دی کہ وہ اپنا پہلا مجموعہ کلام منظر عام پر لائیں۔ یہی ان کی محبت کا اثر ہے۔ میری زباں سے حق کی صدا گر نہیں پسند، میری زباں سے حق کی صدا گر نہیں پسند، اچھا یہی ہے شہر سے مجھ کو نکال دے، مالک تیرے عمر کی بس اتنی ہے آرزو، مالک تیرے عمر کی بس اتنی ہے آرزو،
زور قلم دیا ہے تو حسن خیال دے، زور قلم دیا ہے تو حسن خیال دے۔ شہر صدا کی غزلوں میں غم روزگار کا پلڑا اس قدر بھاری ہے کہ اس میں غم عشق دب کر رہے گا، یا تو وہ غم روزگار کی زد سے محفوظ نہیں دکھائی دیتا۔ ایک شعر ملاحظہ کر رہی ہوں۔ کچھ سوچ کے تم شہر کی راہوں سے گزرنا، کچھ سوچ کے تم شہر کی راہوں سے گزرنا، دو ایک جو اپنے ہیں تو اغیار بہت ہیں، کیا پاؤ گے انصاف کی زنجیر ہلا کر، کیا پاؤ گے انصاف کی زنجیر ہلا کر، اس شہر میں قاتل کے طرفدار بہت ہیں۔ جناب عمر قریشی صاحب کی غزلوں میں ہم کلامی کا انداز پایا جاتا ہے، اس لیے ان کا لہجہ نرم و مدھم نہیں بلکہ توانا، بلند اور آہنگ۔ ملاحظہ ہو، منصور نہ تبریز نہ عیسیٰ کا گزر ہے، منصور نہ تبریز نہ عیسیٰ کا گزر ہے، یہ دار و رسن اور سلیبوں کا نگر ہے، یہ دار و رسن اور سلیبوں کا نگر ہے۔ جناب عمر قریشی صاحب کی اپنی ایک الگ آواز ہے۔ خون ناحق سے زمیں ہو گئی ساری ناپاک، خون ناحق سے زمیں ہو گئی ساری ناپاک، کوئی طوفان سمندر سے اٹھایا جائے، کوئی طوفان سمندر سے اٹھایا جائے، جس میلا ہے مگر غم نہیں اس کا ہے عمر، جس میلا ہے مگر غم نہیں اس کا ہے عمر، فکر اس کی ہے کہ چہرے کو سنوارا جائے۔ شہر صدا ایک ایسا آبگینہ ہے جو عصری آگہی کے کرب کی تندی صحبا سے پگھلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ جس فیصلے نے کر دیا دشوار زندگی، جس فیصلے نے کر دیا دشوار زندگی، اس فیصلے کو اب بھی اٹل کہہ رہے ہیں لوگ۔ ہے میری شاعری غم دوراں کا مرثیہ، ہے میری شاعری غم دوراں کا مرثیہ، اور میری شاعری کو غزل کہہ رہے ہیں لوگ۔ دار و رسن کے ساتھ سلیبوں کا اہتمام، دار و رسن کے ساتھ سلیبوں کا اہتمام، جوش جنوں کا رد عمل کہہ رہے ہیں لوگ۔ جناب عمر قریشی صاحب اپنے عہد و ماحول اور عیوب کا شدت سے احساس رکھتے تھے، جو شہر صدا کے اشعار میں بھرپور نمایاں ہے۔ طالب علمی کے زمانے سے ہی ان کا ذہنی رجحان شعر و ادب کی طرف تھا۔ مضمون نویسی کا امتحان ہو یا تقریری مقابلے ہوں یا شعری نشستیں، ان سب میں حصہ لینا ان کا عزیز ترین مشغلہ تھا، اور یہی ادبی ذوق ان کی شاعری کا لازمی حصہ بن گیا۔ سامعین حضرات، کچھ اشعار پیش کر رہی ہوں۔ عشق ہے جرم، عشق ہے جرم تو میں بھی ہوں خطا کاروں میں، عشق ہے جرم تو میں بھی ہوں خطا کاروں میں، شوق سے لکھ لو میرا نام گنہگاروں میں، مسجدیں بنتی رہیں دن کے اجالے میں مگر، مسجدیں بنتی رہیں دن کے اجالے میں مگر، عصمتیں لٹتی رہیں شب کے سیاہ کاروں میں، لوگ پھولوں سے سجاتے رہے مندر کا بدن، لوگ پھولوں سے سجاتے رہے مندر کا بدن، جسم بکتے رہے افلاس کے بازاروں میں، جسم بکتے رہے افلاس کے بازاروں میں۔ جناب عمر قریشی صاحب کے اس ذوق کو پروان چڑھانے میں سید واحد علی ہاشمی صاحب، مالک واحد لائبریری کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس وقت شہر کا شعری ماحول بہت حسین اور خوبصورت تھا۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ تشنگی بجھتی نہیں اب بادو گلفام سے، تشنگی بجھتی نہیں اب بادو گلفام سے، باز آئے میکدے سے میکدے کی شام سے، نام لیلا کا، نام لیلا کا کوئی بھولے سے اب لیتا نہیں، نام لیلا کا کوئی بھولے سے اب لیتا نہیں، خوب واقف ہے زمانہ قیس کے انجام سے۔ شہر صدا میں مختلف رنگ و آہنگ، وہ صدا جو کانوں کے پردے کو پھاڑتی ہوئی آخرش پانی کے بلبلوں کی طرح اڑ جاتی ہے، اور نہ سنائی دینے والی وہ صدا بھی جو خاموش زبانوں سے نکلتی ہے اور ایک دھماکہ بن کر سارے خش و خاشاک کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ جناب عمر قریشی صاحب کے شہر صدا کی یہی خوبی۔ اب تک نہ بنا پائے کوئی تاج محل اور،
अब तक न बना पाए कोई ताज महल और कहने को तो इस शहर में मीमार बहुत हैं। जिस शहर में पत्थर की दुकान खोली है तूने, जिस शहर में पत्थर की दुकान खोली है तूने, उस शहर में शीशे के खरीदार बहुत हैं, उस शहर में शीशे के खरीदार बहुत हैं। सदा जो कातिल भी है मकतूल भी, जालिम भी है मजलूम भी। चंद अशआर मुलाहिजा हूं। सर को भी कातिल की तदबीर नहीं मिलती, सर को भी कातिल की तदबीर नहीं मिलती, मकतूल तो मिलते हैं शमशीर नहीं मिलती। जालिम की जफाओं में शिद्दत है वही अब भी, जालिम की जफाओं में शिद्दत है वही अब भी, नालों में मगर अपने तासीर नहीं मिलती, नालों में मगर अपने तासीर नहीं मिलती। जिंदगी चाहे रूमानियत से छूटा हुआ शगुफा हो, चाहे संजीदा एहसास के पैमाने से छलका हुआ लम्हे फिक्रिया हो। शेर मुलाहिजा हूँ। अल्लाह रे इस दौर तरक्की की जुलेखा, अल्लाह रे इस दौर तरक्की की जुलेखा, हर कूचा यहाँ मिस्र का बाजार हुआ है, हर कूचा यहाँ मिस्र का बाजार हुआ है। एक संजीदा शेर पेश कर रही हूं। आग सीने में लगी जिस्म जला, आग सीने में लगी जिस्म जला, खाक हुए आह सोजा की ये तासीर मिली तुम न मिले, आह सोजा की ये तासीर मिली तुम न मिले। जनाब उमर कुरैशी साहब की किताब शहर सदा को मुकम्मल करने में उनकी वालिदा मोहतरमा का बहुत बड़ा हाथ था। अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हा तक उनको दुआएं देती रहीं और उनकी दुआओं का यही असर है कि आज जनाब उमर कुरैशी साहब हिंदुस्तान के अजीम तरीन शख्सियतों में शुमार किए जाते हैं। उन्होंने अपनी वालिदा के मौत पर यह शेर लिखा। मिट्टी का जिस्म खाक के बिस्तर पे सो गया, मिट्टी का जिस्म खाक के बिस्तर पे सो गया, एक फूल था जो अपनी ही खुशबू में खो गया, एक फूल था जो अपनी ही खुशबू में खो गया। सामीन हजरात, उम्मीद करती हूँ कि जनाब उमर कुरैशी साहब की किताब शहर सदा आप लोगों को पसंद आएगी। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।